حسین جمعہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم سب مل کر انتہائی ادب و احترام، خلوص و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور صاحب لولاک فخر موجودات نبی رحمت رحمت للعالمین انیس الغریبین طٰہٰ و یاسین، ہم سب کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ میں پورا مجمع جھوم کر درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، پہلے تو تمام مسلیان کو میری جانب سے 812واں عرس غریب نواز مبارکباد ہو. آج 7 تاریخ ہے. کل بھی چھٹی شریف کے پروگرام میں کافی لوگوں نے شرکتیں کی، بیان سماعت کیے، نعت خوانی کی محفل ہوئی، کھانے کا بھی اہتمام تھا. آج بھی اس عنوان کے تحت انشاءاللہ الرحمن آپ کے سماعتوں کے دہلیز تک کچھ خاص اور اہم باتیں پہنچانے کی سعادت چاہتا ہوں. قرآن مقدس میں بارہا ہم سنتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے بزرگان دین اور اولیاء کاملین کو وہ مقام عطا فرمایا، وہ رتبہ عطا فرمایا ہے. اللہ اکبر. قرآن مقدس میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے ایمان والو، اے مومنو، اللہ سے ڈرو. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اسی کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف دل میں بساؤ. ڈرنے کا مطلب یہ ہے جہاں کہیں بھی رہو، تنہا رہو، اجتماع عام میں رہو، سفر میں رہو، حجر میں رہو، جلوت میں رہو، خلوت میں رہو، جہاں کہیں بھی رہو، یہ تصور کرو کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے. جب یہ تصور ہو جائے گا تو بندہ گناہ کے دہلیز تک نہیں جائے گا، اس لیے کہ وہ سوچے گا گناہ تو کر رہا ہوں، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا خدا دیکھ رہا. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے چور کہے گا
چوری تو کرنے جا رہا ہوں، گھر والے سو رہے ہیں، لیکن کیا خیال ہے اس رب کے بارے میں جسے نیند نہیں آتی؟ آیت الکرسی پڑھتے لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اللہ کو جھپک تک اوم تک نیند نہیں آتی، جھپک نہیں آتی۔ ہم آنکھیں کبھی کبھی بند کرتے کرتے جھپک جاتے ہیں۔ میرا رب جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ اب آیت کریمہ کا دوسرا جز اگر اسی پر گفتگو ہو تو پوری تقریر خوف خدا میں ہو جائے گی۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے صحبت میں آ جاؤ، سچوں کے صحبت اختیار کرو، سچوں کے صحبت میں بیٹھا کرو۔ ہم بھی اپنے بچوں کو کہتے ہیں بیٹا ان کے ساتھ مت جانا، اس لیے کہ بچے کی عادت صحیح نہیں ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں صحبت کا اثر ہوتا ہے، صحبت کا اثر جلدی افیکٹ ہوتا ہے، صحبت کا اثر بندوں میں ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک دوست شرابی تھا، ایک دوست اچھا تھا، شراب نہیں پیتا تھا، ایک دوست نہیں پیتا تھا، لیکن دوستوں کے ساتھ ساتھ رہتے رہتے تھوڑا 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 وہ بھی شراب کا عادی ہو گئے، تو اثر ہو گیا۔ تو ہم ایسے صحبت کو اختیار کریں، قرآن نے جس صحبت کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اب وہ صحبت ہے کیا؟ اولیاء کاملین کی جماعت، صدیقین کی جماعت ہے، شہدائے اعظم شہدائے کاملین کی جماعت ہے، شہدائے اسلام کی جماعت ہے۔ اب ان کی صحبت میں بیٹھیں گے، یقیناً ایمان کی سلامت بھی رہے گی اور جان کی بھی سلامت رہے گی۔ تو ان صحبتوں کو اختیار کرو، زندگی بھی سلامت رہے گی اور آخرت بھی سلامت رہے گی۔ اب آؤ اس ذات بابرکات کے بارگاہ میں، اس عظیم محسن کے بارگاہ میں ہم یہیں سے خراج عقیدت پیش کریں۔ میری مراد خواجہ خواجگاں، فخر چشتیاں، نائب النبی، عطائے رسول، خواجہ غنی نواز معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ۔ اللہ اکبر۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کہیے سبحان اللہ۔ خواجہ ہند آج بھی یہ شعر وہاں پر لکھا ہوا ہے۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ سب کی مرادیں وہاں پر، سب کی جھولیاں وہاں پر پر ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم اپنی بربادی کے افسانے سنانے کہاں جاتے ہیں؟ ہم اپنی بربادی کے افسانے سنانے کہاں جاتے ہیں؟ تیرا در چھوڑ کر یہ دیوانے کہاں جاتے ہیں؟ تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، بات طویل نہ ہو جائے، آؤ خواجہ غنی نواز کی تھوڑی سی ہم سیرت کے جائزہ لیتے ہیں، آپ کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں۔ خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرزمین سنزر کے علاقے میں پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھو آپ، خواجہ غنی نواز اس ولی کامل کا نام ہے، ماں کے شکم مبارک میں پیٹ پر ہے۔ امی جان بی بی ماہ نور کہتی ہے کہ جب سے معین الدین پیٹ پر آیا ہے، شکم مبارک میں آیا ہے، اس دن سے لے کر ایک آواز سنا کرتی ہوں، ایک آواز سنا کرتی ہوں۔ وہ آواز کیا تھی؟ وہ آواز کلمہ طیبہ کا وظیفہ،
ہمیشہ یہ آواز سنا کرتی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ آواز ہمیشہ سنا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ اچانک آنکھیں لگ گئیں، کیا دیکھتے کہ میرا گھر روشن ہے، پورا گھر روشن سے معمور ہے۔ پھر اس کے بعد جب نگاہوں کو اوپر کرتی ہے ماہ نور، اچانک وہ نور غائب ہو جاتی، وہ نور غائب ہو جاتی ہے۔ گھبرا جاتی ہے ماہ نور، آخر ہوا کیا؟ ابھی تک تو نور روشن تھے میرے گھر۔ اللہ اکبر۔ تو ندائے غیبی سے آواز آئی، اے بی بی ماہ نور، گھبراؤ مت، تمہارے پیٹ پر جو بچہ ہے اس کا نام معین الدین رکھنا، اور یہ بڑا مبارک بچہ ہے، یہ بڑا مبارک بچہ ہے، یہ دین کا مدد کرنے والا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خواجہ نواز معین الدین چشتی کی ولادت ہوئی، گھر میں نور ہی نور ہے، برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ آپ بڑے ہوئے، باپ کا وصال ہو گیا، اس کے بعد آپ کی پرورش ہوئی، آپ تعلیم حاصل کرتے رہے، تعلیم حاصل کرتے رہے۔ اس کے بعد پھر ماں کا بھی انتقال، اب ماں کی محبتیں، ماں کی الفتیں ستانے لگی۔ آپ کے ترکے میں دو چیزیں ملی تھی، ایک باغ اور ایک پنجب کی۔ باغ کی سینچائی کرتے تھے، باغ کی دیکھ بھالی کرتے تھے، اور گھر کے اخراجات پورے ہوتے تھے باغ کے ذریعے سے۔ ایک دن اچانک ایک بزرگ کی زیارت ہوئی، کہیے نا سبحان اللہ۔ ایک بزرگ کی زیارت ہوئی جس کا نام ابراہیم قندوزی ہے، اپنے زمانے کے آپ جلیل القدر بزرگ ولی کامل ہیں۔ کون؟ ابراہیم قندوزی، نام یاد رکھیں۔ ملاقات ہوئی، خواجہ نواز معین الدین حسن نے آپ کے بارگاہ میں محبت کا اظہار پیش کیا، خدمتیں کی، ادب سے بٹھایا، آپ کے بارگاہ میں انگور پیش کرتے ہیں۔ ابراہیم قندوزی چند انگور لینے کے بعد اپنی زبان پر رکھتے ہیں، پھر اس انگور کو نکالتے ہیں، کہتے ہیں معین الدین بیٹا اس انگور کو کھا لو، اس انگور کو کھا لو۔ معین الدین حسن سنجری نے انگور کو کھا لیتے، کھانے کے بعد وہ بزرگ ابراہیم قندوزی وہاں سے چلے جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں۔ اب یہیں سے آپ دیکھیں، اندازہ کریں، خواجہ نواز معین الدین چشتی کے بدن پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوئی، دنیا سے بے رغبتی کا اظہار کیا، دنیا کو ترک کر دیا۔ اب وہیں سے آپ سفر آغاز کرتے ہیں کہ ایک ولی کامل کی تلاش، ایک ولی کامل سے بیعت کرنے کے ارادت سے آپ وہاں سے نکل پڑتے۔ ہارون ایک قصبہ، ایک علاقے کا نام ہے، سیدنا عثمان ہارونی اس علاقے کے بڑے ولی کامل تھے، آپ کا شہرہ پورے علاقے میں مشہور تھا، پورے علاقے میں آپ کے خانقاہوں میں ہزاروں سینکڑوں مرید ہمیشہ ہمہ وقت رہتے۔ خواجہ نواز آئے عثمان ہارونی کی بارگاہ، خدمتیں کی، اس کے پیریڈ میں بہت سارے واقعات ظہور ہوئے۔ جب 20 سال خدمتیں کی تو عثمان ہارونی نے پوچھا معین الدین چشتی سے، بیٹا تم میرے پاس رہنا پسند کرتے ہو یا جانا پسند کرتے ہو؟ معین الدین چشتی
اجمیر کے سلطان ہندوستان کے شہنشاہ کہتے ہیں میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں. 20 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، خدمتیں کی، اور خدمت بھی ہو تو کیسے؟ اللہ اکبر. ہما وقت آپ کے ضروریات کی چیزیں پیش کرنا، لانا لے جانا، آپ کی خدمتیں کرنا، ہما وقت آپ کی خدمت میں رہتے. 20 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. کتنے سال؟ یاد رکھیں 20 سال. 20 سال بڑا عرصہ ہے. یہ گزرنے کے بعد عثمان ہارونی نے ایک دن اپنے حجرے مبارک میں بلایا اور کہا بیٹا 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر آنا اور 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر آنا. پڑھ کر آ گئے. کہنے کے بعد حجرے مبارک سے باہر نکلتے ہیں اور کہتے بیٹا معین الدین آسمان کی طرف سر کو اٹھاؤ. معین الدین نے حکم کے مطابق سر مبارک کو آسمان کی طرف اٹھایا. عثمان ہارونی نے پوچھا معین الدین کیا نظر آ رہا ہے؟ معین الدین غریب نواز نے کہا میرے پیر و مرشد عثمان ہارونی مجھے تو عرش معلا نظر آ گیا ہے. مجھے عرش معلا نظر آ گیا ہے. ہم اور آپ دیکھیں تو اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے ہمیں کچھ خبر نہیں. اس لیے کہ اولیاء کاملین اپنے ماتھے کے آنکھوں سے نہیں نور الہی سے دیکھا کرتے ہیں. رہتے ہیں اجمیر میں، ہم غلاموں پر نظر کرم فرماتے ہیں. اتقوا فراست المؤمنین انہ بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ نور کامل سے دیکھا. پھر کہتے ہیں بیٹا معین الدین اب زمین کی طرف تو دیکھو، زمین کی طرف دیکھو. ہم بھی دیکھتے ہیں زمین میں کیا ہے، کیا نظر آیا؟ معین الدین کہتے کہ میں نے تحت الثری کو دیکھ لیا. میں نے تحت الثری کو دیکھ لیا، ساتوں زمین کے طبقات کو دیکھ لیے. اب معین الدین چشتی کے ہاتھ کو پکڑا. کون؟ عثمان ہارونی. یاد رکھیے پیر ہو تو ایسا، پیر کو تلاش کرو تو یہ شرائط بھی دیکھو. ہمارے اسلام نے قانون دیا کہ 4 چیزیں دیکھو. آج کیسے بھی باباؤں کے چکر پہ ہم امت گمراہ نہ ہو. بہرے کیف ہاتھ کو پکڑا. حج کا موسم آ رہا ہے، سارے دنیا کے لوگ حج کی تیاری میں ہیں. مجمع اجتماع عام ہے. پہنچ گئے، حج سے فارغ ہوئے، خانہ کعبہ کا طواف ہوا، دعائیں کی. کون؟ عثمان ہارونی. کس لیے دعا کی؟ اپنے مرید کے لیے. اے اللہ ہم نے معین الدین کو قبول کیا ہے، مولا تو بھی قبول فرما. مولا تو بھی قبول فرما. اتنے جملے ابھی ادا ہوئے کہ عاطف غیبی سے آواز آئی اے عثمان ہارونی میں نے معین الدین کو قبول کیا اور خوب قبول کر لیا. میں نے قبول کیا اور خوب قبول کیا. وہاں سے آ گئے روضے مصطفیٰ کے بارگاہ میں. آنے کے بعد عثمان ہارونی نے کہا معین الدین آقا کا روضہ نظر آ رہا ہے، آقا کو سلام پیش کرے. معین الدین غریب نواز نے سلام پیش کی. السلام علیکم یا رسول اللہ. علیک الصلاۃ والسلام. جواب ملا وعلیکم السلام یا قطب المشائخ، یا قطب المشائخ. جواب ملا. پھر وہیں سے ہندوستان کی ولایت عطا فرمائی. خلق نواز کشمکش میں ہے کہ میں جاؤں تو کیسے جاؤں سرزمین ہند. آج میپ کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ہم رہتے ہیں یہیں پر میپ سے پورا نظارے دیکھ لیتے ہیں یہاں پر جانا ہے. لیکن اپنے نبی پر قربان جائے غیب دا رسول پر. آنکھیں لگ گئی معین الدین کی.
طرف رواں دواں، ہندوستان کا شہنشاہ بنا دیا. اسی لیے تو عطائے رسول کہتے ہیں، حضور نے عطا کر دیا. اللہ اکبر. اب اس پیریڈ میں دارے تو نہیں آ گئے، کئی سال لگ گئے، آنے کی مدتیں لگی. وقت ہوتا تو ایک ایک پہلو پر ہم اور آپ نظر کرتے. اب دیکھیں غریب نواز کو غریب نواز کیوں کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. ہم غربائے امت کو ہمیشہ غریب نواز نوازتے رہتے. عید کا دن ہے، بات آ گئی تو سن لیں. اخلاق دیکھیں اور غریب نوازی دیکھیں. اللہ اکبر. عید کا دن سارے لوگ خوشیوں سے مچل رہے، نئے لباس پہنے ہوئے، غریب نواز بھی پہن کر باہر نکلتے ہیں. ایک نابینا معصوم بچہ جس کے بدن پر میل ہے، کپڑے پر میل ہے، کپڑے دھلے ہوئے نہیں ہے. غریب نواز کی نوازی دیکھیں. غریب نواز کس طریقے سے نوازتے، آج بھی نواز رہے، صبح قیامت تک نوازتے رہیں گے. سبحان اللہ. اپنے لباس کو اتارا اور بچوں کو پہنا دیا. کہا کہ تمہارے لباس اتار دو، میں پہن لوں گا، تم میرے لباس پہن لو. عمدہ لباس اس بچے کو دے دیا اور خود اپنے لباس کو چھوڑ کر اس بچے کی دل جوئی کی، اس بچے کے لیے محبت کا اظہار پیش کیا اور بچے کو خوشیاں دلائی. ہم بھی آج یہ کام کریں، غرباء، مساکین، یتامہ کی مدد کریں. عزیزان ملت اسلامیہ، واقعات بہت سارے ہیں. آخری بات کہہ کر میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں. آپ عظیم مراتب پر فائز ہیں، عظیم مراتب پر فائز ہیں. اللہ اکبر. آپ کا وہ دربار ہے. میرے امام نے کیا فرمایا؟ میرے امام نے کہا کہ خواجہ غیر نواز کا آستانہ دعا کی قبولیت کی سند ہے. کہیے نا سبحان اللہ. ایسی جگہوں کا نام بتائے جس پر 41 جگہ ایسی ہے جہاں پر فوراً دعا قبول ہوتی ہے. ان 41 میں سے خواجہ غیر نواز کے آستانے کا بھی ذکر فرمایا. آپ جب بھی جائیں تو باادب مؤدب انداز میں جائیں، کسی سے کوئی چیز کا جھگڑا نہ کرے. اگر اندر جانے کی اجازت مل جاتی ہے تو اندر جائیں، نہیں تو آپ بیٹھ کر سکون سے یاسین شریف پڑھے، قل شریف پڑھے، جو آتا وہ پڑھے. آپ دعا کریں خواجہ غیر نواز کے وسیلے سے. یقیناً جانے دعا کی قبولیت کی سند یہ کوئی اور نہیں، میرے امام نے فرما دیا ہے. ضرور دعا قبول ہوگی. اللہ اکبر. آخری بات کہہ کر میں آپ سے اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں. قطب الدین بختیار کاکی، شمس الدین التمش بادشاہ کا زمانہ ہے. ایک عورت نے الزام لگایا. ایک عورت نے کس پر؟ قطب الدین بختیار کاکی پر الزام لگایا. کس کے بارگاہ میں؟ شمس الدین التمش بادشاہ کے بارگاہ میں وہ خاتون آئی اور کہنے لگی اے بادشاہ میرا نکاح کر دے. بادشاہ نے پوچھا کس کو تم پسند کرتی ہو؟ قطب الدین بختیار کاکی کا نام لیا اور اشارہ کیا اپنے پیٹ کی طرف کہ یہ پیٹ جو حاملہ ہوں میں، یہ جو پیٹ پر بچہ ہے قطب الدین بختیار کاکی معاذ اللہ. وہ قطب الدین بختیار کاکی جو خلیفہ خاص ہے خواجہ معین الدین چشتی. اب سارے علاقے پر سناٹا چھائی ہے، سارے علاقے پر یہی بات چل رہی ہے کہ قطب الدین بختیار کاکی ایسے پائے کہ بزرگ متقی پرہیزگار نمازی، وہ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. قطب الدین بختیار کاکی بھی حیران اور کن پریشان ہے. کروں تو کروں کیا، جاؤں تو جاؤں کہاں، کہاں سے جواب لاؤں؟ بات سمجھ میں آ گئی کہ پیر کو بلاؤ، پیر کے آستانے کو بلاؤ. پیر کے طرف اپنے چہرے کو کرتے ہیں، کہتے ہیں معین الدین میرے پیر و مرشد بات یہ ہے، مجھ پر الزام ہے، جواب کہاں سے لاؤں؟
قطب الدین ہے دہلی میں. اب اس کا کنیکشن دیکھے، فون نہیں ہے، انٹرنیٹ نہیں ہے. قطب الدین نے کہاں پکارا؟ دہلی سے اجمیر کم از کم 500 کلومیٹر کا ہے، کم اور زیادہ ہو سکتا ہے. بات آ گئی یہاں تک، یہاں سے جواب بھی ملا. قطب الدین بیٹا گھبراؤ مت، معین الدین جواب دے دے گا. معین الدین جواب دے دے گا. شمس الدین التمش نے پورے علاقے کو بلایا اور قطب الدین بھی ہے. اب جواب لینا ہے معین الدین سے. اللہ اکبر. قریب نواز پہنچ گئے. اے خاتون بتا تو صحیح، سچ سچ بتا، تو بتائے گی یا تیرا بچہ بتائے گا؟ اب وہ عورت کھانپ گئی، لرز گئی، ڈر گئی، سہم گئی. میں تو جھوٹی ہوں، اب بتاؤ تو بتاؤ کہاں سے؟ خواجہ قریب نواز کی ہیبت دیکھیں. اللہ اکبر. اتنی دیر ہو گئی کہ بچہ بول پڑا، میں جو جس خاتون کے پیٹ پر ہوں. اللہ اکبر. قطب الدین سچے ہے، میری ماں جھوٹی ہے. قطب الدین سچے ہے. قطب الدین نے غلط نہیں کیا، غلط تو کوئی اور نے کیا ہے، کسی چرواہا نے کیا ہے. غلط کام قطب الدین کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ جام پیا ہے معین الدین کا، یہ جام پیا ہے اجمیر کے سلطان کا، شاہ اجمیر کا. قطب الدین کبھی نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. ایسی ایسی کرامات ظہور ہوئے کس کے؟ معین الدین چشتی کے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. خواجہ ہند وہ دربار ہے آنا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو. وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے صحبت کو اختیار کرو. یہی کامیابی کی زندگی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، دعا کرتا ہوں رب قدیر جل وعلا اور سے خواجہ قریب نواز کے فیوز و برکات سے خصوصاً ملک ہندوستان، سرزمین ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت عطا فرمائے. آپ کہیں آمین. اور ہماری جان و مال، عزت و آبرو وقار کی حفاظت عطا فرما. وہ آسمانے سے فیوز و برکات کے ہمیشہ ہمارے سروں پر جاری و ساری رہے.